یہ ایک ریچھ اور شہد کی مکھیوں کی کہانی ہے۔ ایک ہری بھری سرسبز جنگل میں بنی نامی ریچھ اپنی لمبی سرمائی نیند سے جاگتا ہے۔ ایک زوردار جمائی لیتا ہے اور اس کا پیٹ زور سے گڑگڑاتا ہے۔ اس کی پسندیدہ چیز شہد اسے اپنی طرف بلا رہی ہے اور وہ تقریباً اس کی مٹھاس کا ذائقہ محسوس کر سکتا ہے۔ اپنی بھوک مٹانے کے عزم کے ساتھ بنی ہوا میں سونگھتا ہے اور مٹھاس بھری خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے درختوں کے بیچ اپنی مہم پر نکل پڑتا ہے۔ جنگل میں چلتے ہوئے بنی مختلف جانوروں سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اولیور الو سے ملتا ہے جو اسے خبردار کرتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اپنے شہد کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے بنی۔ ان کے ڈنگ ہوتے ہیں اور وہ انہیں چلانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، لیکن بنی صرف سر ہلا کر اولیور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ روبی خرگوش سے ملتا ہے جو اپنی ناک سکیڑ کر کہتی ہے، بنی، مکھیاں اپنا شہد بنانے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، شاید تمہیں کوئی اور ناشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن بنی، جو شہد کا خواب دیکھ رہا ہے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، مجھے بس شہد ہی چاہیے روبی۔ خوشبو کے پیچھے چلتے ہوئے آخر کار بنی ایک گھنے درخت میں ایک شہد کے چھتے کو دیکھتا ہے جہاں مکھیاں مصروفی سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جب وہ اندر موجود میٹھے خزانے کا تصور کرتا ہے۔ عزم کے ساتھ وہ چڑھنے لگتا ہے، مگر جیسے ہی وہ چھتے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، غلطی سے ایک کمزور شاخ توڑ دیتا ہے۔ اس اچانک حادثے سے مکھیاں گھبرا کر ادھر ادھر اڑنے لگتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بنی کچھ سمجھے، ملکہ مکھی بیلا باہر آتی ہے۔ دوسری مکھیوں کے برعکس وہ حملہ نہیں کرتی، بلکہ حیرانی سے بنی سے پوچھتی ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو ریچھ؟ بنی، جو مکھیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اپنی بھوک کی وضاحت کرتا ہے، مجھے شہد بہت پسند ہے لیکن میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ بیلا اس کی بات پر غور کرتی ہے اور ایک تجویز پیش کرتی ہے، اگر تم واقعی ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو شاید ہم مل کر کام کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے لیے پھولوں سے زرگل اکٹھا کرو اور بدلے میں ہم تمہیں تھوڑا سا شہد دیں گے۔ اگلے چند دنوں میں بنی شہد کی مکھیوں کے طریقے سیکھتا ہے۔ وہ اپنے بڑے پنجوں کی مدد سے پھولوں سے زرگل گراتا ہے جس سے مکھیاں آسانی سے اسے جمع کر سکتی ہیں۔ بدلے میں بیلا اسے سکھاتی ہے کہ شہد کیسے بنتا ہے اور اسے بغیر نقصان پہنچائے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بنی مکھیوں کی محنت کو سراہنے لگتا ہے اور مکھیاں بھی اپنے نئے بڑے دوست کو پسند کرنے لگتی ہیں۔ آخر کار مکھیاں بنی کو ایک خاص طور پر تیار کردہ شہد دیتی ہیں جو بہترین پھولوں کے ذائقے سے بھرپور ہوتا ہے۔ بے حد خوش ہو کر بنی اپنا شہد جنگل کے دیگر دوستوں کے ساتھ بانٹتا ہے جو خوشی خوشی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی جنگل ہنسی اور خوشی کی آوازوں میں گونجنے لگتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مہربانی، عزت اور مل جل کر کام کرنے سے میٹھے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔